بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز درس قرآن میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 سے تلاوت، ترجمہ اور اس سے کچھ فوائد جو حاصل ہوتے ہیں وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ کہ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، حولین کاملین، پورے 2 برس، اس کے لیے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورت کا کھانا اور پہننا حسب دستور کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور پر۔ ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے، یا ماں ضرر نہ دے اپنے بچے کو اور نہ اولاد والا اپنی اولاد کو، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر مضائقہ نہیں، جبکہ جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو، یاد رکھو اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس کی تفسیر کے متعلق تفسیر سے پہلے چند اہم فوائد اور مسائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ ماں کے ذمے اپنے حقیقی بچے کی پرورش ہے، نہ کہ سوتیلے کی، کیونکہ یہاں اولادہن فرمایا گیا، اور ماں خواہ متعلقہ ہو یا نہ ہو اس پر اپنے بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، جبکہ باپ میں دائی سے دودھ پلوانے کی قدرت نہ ہو، یا دودھ پلانے والی میسر نہ آئے، یا بچہ ماں کے سوا کسی اور کا دودھ قبول نہ کرتا ہو، اور جب بچے کی پرورش ماں کے دودھ پر موقوف نہ ہو تو ماں پر دودھ پلانا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ یہاں سماعت فرمائیں، بحالت نکاح اور بحالت عدت ماں کو شوہر سے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، ہاں بعد عدت یہ اس سے اجرت لے سکتی ہے۔ اسی طرح کسی اجنبی سے اس نے نکاح کر لیا تو اب اس کا حق جو پرورش کا ہے وہ جاتا رہا۔ اگر ماں بچے کی ذی رحم سے نکاح کر لے تو اس کا حق کے پرورش یہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح دودھ کی مدت امام اعظم کے نزدیک 2.5 سال اور صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، مگر فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے کہ 2 سال پر دودھ چھوڑا جائے گا، اور مگر بچہ 2.5 سال کی عمر میں اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے
تو وہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ ایک اور یہاں فائدہ ہمیں نظر آیا کہ یہاں فرمایا کہ اس میں مدت رضاعت 2 سال فرمائی گئی، اور ساتھ ہی اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ اس کی پوری مدت ہے۔ نیز دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی بچے کا حمل اور شیرخوارگی 30 مہینے، یعنی 2.5 سال ہیں، جس میں 6 ماہ حمل کے اور باقی مدت جو ہے وہ شیرخوارگی کی۔ نیز عورت کا دودھ بدن انسانی کا جز ہے، جس کا استعمال بلا ضرورت ناجائز، اور چونکہ 2 سال کے بچے کو اس کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا استعمال ناجائز ہونا چاہیے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دودھ پلانے کی اجرت کے حق کے لیے ہے، یعنی طلاق والی بیوی کو 2 سال تک شوہر سے دودھ کی اجرت لینے کا حق ہے، اس کے بعد باپ پر جبر نہ ہوگا۔ نیز اسی آیت کے اگلے جملے میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، کہ اگر ماں باپ 2 سال کے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں، اگر 2 سال ہی دودھ کی مدت ہوتی تو ان ارادہ کے کیا معنی، دودھ چھڑانا واجب ہونا چاہیے۔ نیز فرمایا حَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، بچے کا حمل اور اس کی شیرخوارگی کی مدت 2.5 سال ہے۔ یہاں تقسیم مراد نہیں، بلکہ حمل اور شیرخوارگی ہر ایک کی مدت ہے۔ حمل کی انتہائی مدت 2.5 سال اور شیرخوارگی کی بھی اتنی ہی، مگر چونکہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ حمل کی انتہائی مدت 2 سال، اور آیت ولادت میں جو ہے وہی یہاں پر ثابت ہوگا۔ بہرحال آگے چل کے ایک اور مسئلہ یہاں سامنے آیا کہ اگر خامد یعنی شوہر غائب ہو جائے تو اس کی اشیاء فروخت کر کے خرچ کرے، یہ علی المولود سے معلوم ہوا۔ ایک اور فائدہ، بچہ باپ کا ہے، اس سے نسب ہے نہ کہ ماں سے، کیونکہ یہاں باپ کا مولود لہو فرمایا گیا، لہذا جس کا باپ سید اور ماں غیر سید ہو تو وہ بچہ سید، اور جس کی ماں سید ہو اور اس کا باپ غیر سید ہو تو وہ بچہ سید نہیں، غیر سید ہے، اسے زکوٰۃ لینا دینا جائز ہے۔ ایک اور فائدہ، یہاں باپ اپنی اولاد کے مال کا مالک ہے، اسے خرچ کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں باپ کو مولود لہو فرمایا گیا، اور جب وہ بچہ کا مالک ہوا تو اس کا مال کا بدرجہ اولا مالک ہوگا۔ لہذا اگر کوئی اپنے بیٹے کی لونڈی سے صحبت کر لے، اس کا مال خرچ کر لے تو اس پر کوئی تاوان نہیں، نیز قاتل باپ پر قصاص بھی نہیں ہے۔ ایک اور فائدہ کہ اولاد کا خرچہ صرف باپ کے ذمہ ہے، نہ کہ ماں پر، نہ کسی اور پر، جیسا کہ علی المولود لہو سے معلوم ہوا۔ ایک اور فائدہ، ایک اور بات وہ یہ کہ حاجت مند باپ کا خرچ صرف اولاد پر ہے، نہ کہ کسی اور پر، مگر ان پر بقدر میراث ہوگا۔ مثلا ایک غریب آدمی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی مالدار ہیں تو اس کا 1/3 خرچہ صرف بیٹی کے ذمے ہے اور 2/3 بیٹے کے ذمے، کیونکہ ان کی میراث بھی ایسے ہی ہے۔ ایک اور فائدہ یہاں پر کہ صرف کھانے کپڑے کے عوض دائی رکھنا جائز، اگرچہ یہ خیر نہ ہو کہ وہ کتنا کھائے کتنا پہنے گی، وہ جتنی مرضی کھائے جتنا مرضی پہنے۔ ایک اور بات کہ چھوٹے بچوں کا خرچہ بہرحال بہر صورت چھوٹے بچے جو ہیں ان کا خرچہ باپ پر ہی ہے، خواہ ان کے پاس اپنا مال ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہاں دائی کا معاوضہ بہر صورت باپ پر لازم آیا۔ ایک اور بات یہاں پر پتہ چلی کہ ماں باپ اور اولاد کے سوا بوقت ضرورت دوسروں کا خرچہ بھی دینا واجب ہے۔ بیمار بھائی، بیمار بہن، بے دست و پا، چچا، ماموں، ان کا خرچہ دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا وعلی الوارث مثل ذلک۔ نیز ارشاد ایک اور جگہ ہوتا ہے کہ اولاد ذات القربا، ذل قربا، پھر جوان بے دست و پا بیٹا اور حاجت مند جوان بیٹی کا خرچ بھی باپ پر لازم ہے، کیونکہ وہ مولود لہو ہے۔
اگر بچے کی ماں مر جائے تو اس کی نانی یا پھر خالہ پھر کوئی دوسرا اس کی پرورش کریں، اور اگر باپ فوت ہو جائے تو پرورش کا خرچ دادا، پھر بھائی، پھر چچا وغیرہ برداشت کریں، جیسا کہ فرمایا گیا وعلی الوارث مثل ذلک۔ معلوم ہوا کہ ان وارثوں کی ذمہ داری وہی ہوں گی جو اصل ماں باپ کی ذمہ داریاں تھیں۔ قرآن کریم کی اس مختصر سی آیت نے وعلی الوارث مثل ذلک ہزارہا احکام بتا دیے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو بچپن میں وفات دے کر اس آیت کریمہ کی پہلی ہی تفسیر کرا دی تھی، اور نہ تو ماں بچے کا بہانہ بنا کر باپ کو ستائے کہ دوسری جگہ نکاح کرے اور خرچہ اس خاوند سے وصول کرے، یا کسی سیر و تفریح کو چلی جائے تو بچے کا بہانے سے خرچہ باپ سے لے، اور نہ باپ بچے کا بہانہ بنا کر اس کی ماں کو تنگ کرے گا، نہ پریشان کرے گا کہ پرورش کے بہانے سے اسے اور جگہ نکاح نہ کرنے دے۔ یوں ہی ماں باپ نہ تو بچے کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، نہ بعض بچوں کو زیادہ پیار کریں اور بعض کو کم پیار کریں، بعض کو زیادہ چیزیں دیں اور بعض کو کم دیں۔ یہ فرمایا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا، اسی آیت کا اگلا جز کہ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں ہے، اور اگر تم چاہو کہ دائیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، جو دینا ٹھہرا تھا بھلائی کے ساتھ انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی جو تفسیری خلاصہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ شیر خوارگی کی مدت تو 2 سال ہی ہے، پھر اگر ماں باپ اپنے آپس کی رضامندی اور مشورے سے اس سے کچھ آگے پیچھے بھی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کے مشورے سے معلوم ہوگا کہ اب بچہ ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو چکا۔ فرمایا اے والدو، اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو بجائے ان کی ماں کے دائیوں سے دودھ پلواؤ تو بھی تم پر گناہ نہیں ہے، جبکہ ان کے طے شدہ اجرت خوش معاملی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔ تنخواہ دینے میں حیل و حجت نہیں کرنی، بلکہ جو مقررہ وقت ہے کوشش یہ ہو کہ اس سے پہلے آپ اس کو ادا کر دو، اور ان کے سارے احکام میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خوب جان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ خیال رہے کہ باپ کی عقل محبت عقل پر ہے، اور ماں کی محبت بھی عقل پر غالب ہے، اس لیے شریعت نے پرورش اور شیر خوارگی میں ماں باپ دونوں کی رائے معتبر مانی ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے ماں کو اس سے تعلق نہیں، کیوں کہ ان دونوں کاموں میں عقل کی بھی زیادہ ضرورت ہے۔ ماں بچے کا آرام چاہتی ہے، انجام نہیں دیکھتی، جبکہ باپ آرام بھی دیکھتا ہے اور انجام پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے باپ ہی شادی بیاہ، تربیت و تعلیم کا کفیل ہے۔ شریعت کے قوانین میں بہت بڑی حکمتیں ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال یہاں اس آیت مبارکہ میں صاحبین کے قول پر ماں باپ کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چھڑایا جا سکتا ہے، مگر 2 سال پورے ہونے پر دودھ چھڑانا یہ واجب ہے۔ کسی کے یہاں پھر مشورے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے ماں کے بغیر رضا کے بچے کی پرورش کسی سے نہیں کرائی جا سکتی، یہ ماں کا ہی حق ہے۔ ہاں، جب ماں کے دودھ نہ ہو یا ہو تو صحیح مگر نقصان دہ ہو، یا بچہ نہ پیتا ہو، تو پھر ان تسترضعوا سے یہ مراد ہے کہ پھر جس سے مرضی یہ چاہے وہ دودھ پلوا سکتا ہے۔ پھر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن،
اس سے ایک اور فائدہ کہ اپنے چھوٹے بچوں سے، اپنے چھوٹوں سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. دیکھو بیوی شوہر سے درجے میں چھوٹی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ اس بیوی سے مشورہ کرو اپنی اولاد کے بارے میں. ایک اور یہ کہ بچے کی بہترین دائی اور دائی کے لیے بہترین غذا تجویز کی جائے، کہ کیونکہ ماں کے اخلاق اور دودھ دونوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے. تو یہاں اسی لیے فرمایا کہ اگر دائی حلیم طبع ہوگی، دائی اچھی ہوگی تو بچہ بھی اچھا ہوگا. اللہ 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 اللہ